خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی انہوں نے یہاں تک کہ حجاموں کو بھی نہیں چھوڑا، وہ لوگوں کے بال کاٹتے ہیں، حکومت ان کے بال کاٹنے پہ اتر آئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکٹری میڈیا کے ناظرین و سامعین، آپ کو ہارون تنولی کا دعوت۔ ناظرین و سامعین، ہم آپ کے گاہے بگاہے جو نئی چیزیں ہیں وہ لاتے ہیں۔ اسی طرح حکومت خیبر پختونخوا کے 7 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے 5 سال گزشتہ اور 2 سال یہ موجودہ۔ آج ہم بات کریں گے کیپرا پہ، خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی، جو کیونکہ خیبر پختونخوا حکومت جس وقت آئی تھی پچھلے 5 سالوں میں انہوں نے اور تو کوئی نہیں کیا، نئے ایکٹ لاتے رہے، نئے ایکٹوں کے ذریعے مختلف جو ہیں وہ اتھارٹیاں قائم کی گئی ہیں، جس میں فوڈ اتھارٹی ہے، خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی ہے، ایجوکیشن کے حوالے سے ہے، منرل کے حوالے سے ہے، دیگر شعبوں کے حوالے سے ہے۔ اس حوالے سے آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ سردار نوید عالم صاحب موجود ہیں، ان سے ہم مزید جانیں گے کہ یہ اتھارٹیاں جو ہیں، ایک طرف تو کرونا وائرس ہے اور دوسرا یہ جو اتھارٹی ہے اس کے قوانین میں ہے کہ 15% خالص منافع جو شاپ کیپرز کو ہوگا، دکانداروں کو، تاجروں کو ہوگا، وہ اس خالص منافع سے 15% خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی کے اکاؤنٹ میں جمع کروائیں گے۔ جو جمع نہیں کروائے گا اس کے خلاف تعدیبی کارروائی بھی کی جائے گی۔ اس حوالے سے مزید ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کے اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون تنولی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بڑا ہی ایک برننگ ایشو آپ نے چھیڑا ہے۔ ابھی اس وقت پورے ملک کیا پوری دنیا میں کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور ابھی تک اس بیماری سے دنیا نہیں نکل سکی، لیکن ہمارے ملک پاکستان میں یہ سلسلہ جاری ہے کہ مختلف اتھارٹیاں جو ہیں وہ لوگوں کو اور خاص طور پہ کاروباری شخصیات کو نوٹس میں سرو کر رہی ہیں، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ صرف ایک خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی کیپرا نہیں ہے، اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گزشتہ 7 سالوں میں جو خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے ورلڈ بینک، آئی ایم ایف اور دیگر جو عالمی ادارے ہیں جو فنڈنگ کرتے ہیں، ان کی ایما پر اور ان کی انسٹرکشن پر یہ اتھارٹیاں قائم کی ہیں۔ اب دیکھیں کیپرا کے علاوہ یہاں پہ اب فوڈ اتھارٹی بھی آپ کو نظر آئے گی۔ فوڈ اتھارٹی آلریڈی آپ کا فوڈ ڈپارٹمنٹ ایکٹیو تھا، وہ کام کر رہا تھا، لیکن اس کے اوپر ایک اتھارٹی قائم کر دی گئی فوڈ اتھارٹی کے نام سے، اور جو مختلف جو ہمارے کاروباری لوگ تھے وہ اس سے متاثر ہوئے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھیں ہیلتھ اتھارٹی، آلریڈی آپ کا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ کام کر رہا تھا، اس کو اس کے اوپر ایک اور اتھارٹی بنا کے انہوں نے وہ ہیلتھ اتھارٹی کا اس سے نام دے دیا۔ اسی طرح ایجوکیشن میں دیکھ لیں، وہاں بھی اتھارٹی قائم کر دی گئی، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ عوام کو خون کو نچوڑا جائے۔ اب کیپرا کے لے لیں، کیپرا آپ ایف ای آر میں اگر فائلر ہیں، آپ فائل ریٹرن کرتے ہیں اپنی ٹیکس، اس میں آپ اپنے تمام اخراجات آپ اس میں شامل کرتے ہیں، اور اس میں آپ نے ہر چیز شو کی ہوتی ہے، ہر اثاثہ آپ نے ظاہر کیا ہوتا ہے، اور اس کے مطابق آپ کے اوپر ٹیکس لاگو کیا جاتا ہے۔ لیکن کیپرا ایک ایسی اتھارٹی اور اس کا ایسا قانون ہے، اس میں جو شاپ کیپر جتنی بھی سیل کرے گا اس کے 15% پروفٹ میں سے وہ آپ سے لیں گے۔ اور اگر آپ دیکھیں ایک شاپ دیکھیں، ایک مال دیکھیں، مال میں اگر ایک جس بندے نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، وہ بندہ اس مال یا اس دکان کا کرایہ بھی دے گا، یوٹیلیٹی بل جس میں بجلی کا بل ہے، ٹیلی فون کا بل ہے، اور دیگر لازمات ہیں جو وہ ادا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ اس کی شاپ یا مال کے اندر سیلز مین بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو سیلریز دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن اتھارٹی جو خیبر پختونخوا اسمبلی میں اتھارٹی قائم کی گئی، اس خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی صرف اور صرف آپ کے پروفٹ میں 15% آپ سے لینے کی مجاز ہے، اور وہ 15% آپ کو اس میں کوئی آپ کو بینیفٹ نہیں دیتے کہ آپ کو سہولت کیا دیں گے، کوئی سہولت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف اپنے عوام کا، اپنے لوگوں کا، اپنے کاروباری طبقے کا گلا کاٹنے کے مترادف ہے کہ آپ ان سے ان کے منافع میں سے آپ بولیں۔ اب دیکھیں اگر آپ پرائیویٹ سکول کو دیکھ لیں،
وہاں پہ آپ دیکھیں کتنی بے روزگاری وہ ختم کر رہے ہیں. اسی طرح مالز کے اندر کام کر رہے ہیں بچے, اور دکان شاپس کے اندر سے مین کام کر رہے ہیں. یہ حکومت کا وہ ہاتھ بٹھا رہے ہیں, لیکن حکومت انہیں مزید معیشت ان کو ختم کرنے کے لیے ان کے اوپر یہ اتھارٹیاں قائم کر رہی ہیں. نوید صاحب, اس میں ایک چیز آتی ہے کہ یہ جو ایکٹ کے ذریعے اتھارٹی بنائی جاتی ہے, جس طرح خیبر پختونخوا نے نئے 22 ایکٹ جو ہیں اسمبلی سے پاس کروائے ہیں, ظاہر ہے یہ اسمبلی میں جو بل آتا ہے یا جو اتھارٹی کے لیے آتے ہیں تو ظاہر ہے ہمارے اسمبلی کے ممبران ہی کرتے ہیں, یہ بھی ہم میں سے ہی ہیں, ان کے بھی کاروبار ہیں, اس طرف یہ توجہ نہیں دیتے ہیں. ان کے حوالے سے کیا کہنا ہے کہ یہ جو ہمارے منتخب ممبران ہوتے ہیں جو اسمبلی میں جاتے ہیں, عوام کے لیے جاتے ہیں یا عوام کو نچوڑنے کے لیے جاتے ہیں, جیسا کہ یہ اتھارٹی ہیں مختلف لوگوں سے؟ دیکھیں جی, ہمارے جو ارکان اسمبلی ہیں وہ اپنے پارٹیوں کے ساتھ ان کی ایفیلیشن ہوتی ہے. جو پارٹی لائن دیتی ہے اس سے وہ اپنے اظہار ہی نہیں کر سکتے, وہ عوام کی نمائندگی ہی نہیں کر سکتے کہ یہ عوام کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے. وہ صرف اور صرف پارٹی کی لائن کو فالو کرتے ہیں. وہ پارٹی کی لائن کو فالو کرتے ہوئے عوام کے ساتھ ظلم عظیم کر رہے ہوتے ہیں, علم بغاوت نہیں بلند کرتے. وہ صرف اور صرف یہ کہتے ہیں کہ پارٹی نے ہمیں لائن دی ہے, یہ ہماری انا کا مسئلہ ہے, بل کو اسمبلی سے بھاری اکثریت سے پاس ہونا چاہیے. حالانکہ وہاں پہ موجود اپوزیشن اس پہ شور بھی ڈالتی ہے, لیکن وہ ان کے پوائنٹ پورے ہوتے ہیں, وہ بل پاس ہو جاتے ہیں, وہ اکثریت کے سامنے وہ بول نہیں سکتے. تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام پر اگر ٹیکس لگایا جائے تو عوام دینے کے لیے تیار ہے. آپ دیکھ لیں, میاں نواز شریف اقتدار میں تھے تو انہوں نے کہا ہے قرض اتارو ملک سوارو. عمران خان صاحب آئے ہیں, عمران خان صاحب ان کی اگر جدوجہد دیکھیں جس کا وہ 22 سالہ وہ ذکر کرتے ہیں پارٹی کا, شوکت خانم کا, اس میں جب بھی انہوں نے پاکستانی عوام کو کال کیا, چاہے وہ اندرون ملک ہوں چاہے بیرون ملک ہوں, تو ہمیشہ عوام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. لیکن عوام نے اس لیے نہیں لیا اس بڑھ چڑھ کے کہ آپ ان کے اوپر مزید ٹیکسز کا بوجھ لاد دیں, بجائے اداروں کو ٹھیک کرنے کے نئے ادارے بنا کے مزید قومی خزانے کے اوپر بوجھ بنا کے آپ رکھتے ہیں. تو یہ ابھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, بہت ساری. ابھی آپ دیکھ لیں خیبر پختونخوا کا حصہ ہی ہے ہزارہ ریجن. آپ ہزارہ ریجن میں ایبٹ آباد جو اس کا مرکزی مقام ہے اس کی تو دیکھ لیں, آپ اس کے حالات و واقعات دیکھ لیں, آپ اس کی سڑکیں دیکھ لیں, اس کے اور بہت ساری چیزیں دیکھ لیں جو گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے, لیکن وہ نہیں کر پا رہے. جہاں کا سی ایم ہوگا, جہاں کا وزیر ہوگا, وہاں پہ ترقیاتی کاموں کا جال بچھا ہوگا, لیکن جہاں کا وزیر مشیر نہیں ہوگا اس ضلع کا اللہ ہی حافظ ہے. ابھی بہت ساری ایسی ٹاپکس ہیں, بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ بندہ شیئر کر سکتا ہے کہ عوام کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. یہ خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی, انہوں نے یہاں تک کہ حجاموں کو بھی نہیں چھوڑا. وہ لوگوں کے بال کاٹتے ہیں, حکومت ان کے بال کاٹنے پہ اتر آئی ہے.